الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین مجلس، محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد ہی فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا ہے، اس لیے ہم نے اس میں جتنے بھی اتوار گزرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد یا حضور کے فضائل اور مناقب جو ہیں ان پر ہم نے گفتگو کی، اور آج بھی ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خاص صفت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، ارشاد فرما وما ارسلناک، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. پورے جہاں کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت بنا کر بھیجے گئے اور رحمت بن کر آئے. اب جو حضرات حضور کے فضائل اور مناقب کے قائل نہیں، بیکار کی موشگافیاں اس میں کی ہیں جو بالکل لغو اور بیکار. اس سے مراد ہے حضور جو دین لے کر کے آئے وہ رحمت ہے، اس کا بھی ہمیں انکار نہیں. جو حضور دین لائے وہ بھی رحمت، اور کار رحمت کے مضامین دے کر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے. حضور کو رحمت کہنے میں ذرا تردد ہے انہیں، حالانکہ ظاہری معنی بالکل واضح.
کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ بات ذہن میں رہے، حضور کہاں کہاں کے لیے رحمت ہے. ایک آیت جو آپ رات دن پڑھتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ از خود مسئلے کا حل نکال لیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی. اب رب کریم کہاں کہاں کا رب ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. جہاں جہاں کا اللہ تبارک و تعالی رب ہے وہاں وہاں کے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت ہے. اب ہم ذرا وضاحت کی طرف آتے ہیں. ذرا حضور علیہ السلام ہیں راحم، ہم سب پر رحمت کرنے والے، ہم ہیں مرحوم، ہم ہیں رحمت کے طلبگار. چند اصولی باتیں ذہن میں رکھیے تو اس آیت سے بے شمار مسائل کا حل ہمیں ملتا ہے. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کو جن جن کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا تو حضور رحمت تو جب فرمائیں گے جبکہ یہ جن جن کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گا اس کے حال سے واقف ہوں. تو جہاں جہاں کے حضور رحمت بن کر تشریف لائے ان کے حال سے واقف ہونا یہ اس کے لوازمات میں سے. ورنہ ایک آدمی کسی مخیر آدمی کے پاس جائے اور کہے کہ بڑا رحم کیجئے ذرا رحم کیجئے، وہ کہے گا بھائی کیا رحم کریں، کچھ بات پتا تو چلے کیا ہے. بھوکے ہو تو تمہیں کھانا کھلا دیا جائے، پیاسے ہو تو پانی پلا دیا جائے، کہیں دور جانا ہے اور ٹکٹ نہیں ہے تو تمہیں ٹکٹ خرید کر دے دیا جائے. کس معاملے میں رحمت کی جائے؟ بس کہ نہیں بس خالی رحمت کر دیں آپ، تو بات مکمل نہیں ہوئی. جن جن کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا وہ ہر ایک چیز کا علم ہونا حضور کو ضروری ہے، یہ اس کے لوازمات میں سے. ورنہ حضور علیہ السلام رحمت کیسے فرمائیں گے اور اگر مخلوق کے حال سے واقف ہی نہیں. حضور علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ اس کو کس شعبے میں رحم و کرم کی ضرورت ہے اور حضور علیہ السلام اس پر رحم فرماتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو راحم ہو، جو رحمت کرے، اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں. ایک آدمی مرا ہوا ہے، اس کے سرانے کھڑے ہو جائیں جی رحمت کیجیے مہربانی کیجیے، تو وہ تو سنے گا ہی نہیں آپ کی بات، تو کیا رحمت کرے گا آپ پر. تو راحم کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، جس کو ہم حیات النبی کا مسئلہ کہتے ہیں. حضور علیہ السلام وصال کے بعد اپنی قبروں میں نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. جیسا کہ معراج شریف کے بیان میں اس حدیث کو حدیث معراج ہی کہا جاتا، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب چلے مسجد اقصی کی جانب تو دیکھا، فرما ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ بخاری میں نہیں، یہ مسلم میں ہے، یہ کہ حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اپنی قبور میں نماز بھی ادا فرماتے. تو ایسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. دوسری بات یہ جو میں نے یہ عرض کیا کہ جس پر رحمت کی جائے اس کے حال سے واقف ہونا ضروری. مثلا ایک حدیث شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھولنے کے عادی تھے، اور یہ خود بخاری میں اسی جگہ یہ موجود ہے کہ ان پر ایک الزام لگا حضرت ابو ہریرہ پر. وہ یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر بھی چند حدیثیں بیان کرتے ہیں، فاروق اعظم بھی چند حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5000 حدیثیں روایت کرتے. تو اتنی حدیثیں وہ کیسے بیان کرتے؟ ایک کا جواب تو خود حضرت ابو ہریرہ نے جو دیا وہ بخاری میں موجود ہے. جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بیان کرتے، ہم میں تو لوگوں کو چند حدیثیں یاد ہیں. انہوں نے بڑا معقول جواب دیا. انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ تم لوگ اپنے کام کاج کے لیے تلاش معاش میں نکل جایا کرتے تھے، اور ہم اصحاب صفہ ہم وقت حضور کی بارگاہ میں موجود رہتے کہ حضور علیہ السلام کچھ فرمائیں تو اسے ضبط کر لیا جائے، یاد کر لیا جائے.
جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ان کی تعداد 70 تھی. امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتابوں میں کہیں لکھا کہ اصحاب صفہ کی تعداد 70 ہے اور میں نے اس پہ ایک الگ کتاب لکھی ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ کتاب ہمیں ملی نہیں، ابھی تک تلاش جاری ہے. یقیناً تمام اصحاب صفہ کے فضائل اور مناقب امام سیوطی نے اس میں بیان کیے ہوں گے. تو اب کیا ہوتا کہ دیگر صحابہ تو اپنے معاش کے لیے نکل جاتے اور اصحاب صفہ ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں موجود رہتے. وہ کھانا کیا کھاتے؟ پانی پیتے، اور کوئی ہدیہ حضور کی بارگاہ میں آتا حضور ان میں تقسیم فرما دیا کرتے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ایک ایک حصے میں ایک ایک کھجور آتی، یا کبھی آدھی کھجور آتی ایک صحابی کے حصے میں، اور ایک دو کھجور سے افطاری کرتے، ایک دو کھجور سے سحری کرتے، اور اسی میں روزہ گزار دیا کرتے تھے. تو کہا آپ لوگ تو چلے جاتے تھے، ہم حضور کی بارگاہ میں موجود رہتے اور حضور علیہ السلام سے حدیث کو یاد کیا کرتے تھے. اس لیے ہمیں زیادہ حدیثیں یاد ہیں. ہم حضور کی بارگاہ میں ہمہ وقت موجود رہتے، اس لیے ہماری تعداد حدیثوں کی زیادہ، ہمیں یاد کرنے کا، حضور کے پاس بیٹھنے کا زیادہ موقع ملا. ایک تو سبب یہ ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا. حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ موجود تھے. فرمایا ابو ہریرہ کو چاہیے پسارو اپنا دامن. انہوں نے اپنی چادر جو تھی وہ حضور کے آگے پھیلا دی. تو حدیث شریف میں حضور نے کیا کیا، ایسے پسو کہتے ہیں اس کو قدیم اردو میں، جیسے عموماً کہیں نلکے سے پانی آ رہا ہو، کوئی مگا نہیں ہو پینے کا تو ہم اس سے پیتے نا پانی. اس طریقے حضور نے خالی ہاتھ لیے اور ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈالے. ایسے اس ہاتھ میں کچھ نہیں، ورنہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ اگر یہ فرماتے، یہ کہتے کہ مجھے حدیث یا باتیں حفظ نہیں رہتی، حضور فرماتے ایسا کرو کہ 7 بادام لو، 5 منقع، 3 کالی مرچ، رات میں اسے بھگو دو اور صبح اس کو گھرل کر کے چاٹ لیا کرو، تو یہ دماغ کے لیے بڑی مفید ہے. اب مجھے بتائیے کہ حافظے کی کون سی قسم ہے کہ ہاتھ سے ایسے دی جا رہی؟ ہاتھ سے ایسے چند مرتبہ لیا اور ان کے جھولی میں ڈال دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آج کل کے ذہن کے آدمی ہوتے کہتے واہ اتنا بڑا منہ کہ پسارو دامن، جب دامن پسارا تو خالی ہاتھ ڈال دی. لیکن ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ یہ جانتے تھے کہ عطا کے لیے اڑ جائیں تو یہ ساری دنیا کی نعمتیں خالی ہاتھوں میں، بظاہر یہ خالی نظر آ رہے ہیں، لیکن دنیا بھر کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں اسی خالی ہاتھ میں. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں مالی کے کونین ہیں گوپ کا پاس کچھ رکھتے نہیں، مگر 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. بظاہر تو خالی ہاتھ ہے مگر 2 جہاں کی نعمتیں ان کے انہی خالی ہاتھوں میں. اس طرح فرماتے میں نے جب یہ کیا اس کے بعد کبھی کوئی بات میں بھولا ہی نہیں. حدیثیں یاد بھی کرتے اور لکھا بھی کرتے. دنیا اسلام کے صف اول کا محقق ڈاکٹر حمید اللہ خان آف پیرس، انہوں نے بھاورپور یونیورسٹی میں 14 لیکچر دیے. نواز شریف جب پہلے وزیر اعظم بنے تو انہیں بلایا تھا پیرس سے پاکستان، تو سرکاری مہمان ٹھہرے وہ، اور انہیں 14 لیکچر بھاولپور یونیورسٹی میں دیے. وہ 14 لیکچر کسی نے قلم بند کیے اور وہ اس کی ایک کاپی ہمارے پاس بھی موجود ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا کتابوں کے بڑے شوقین، دنیا بھر کے کتب خانے چھان مارے. فرمایا ایک کتب خانے میں نے دیکھا کہ 2 حدیث کی جلدیں حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی میں نے ایک لائبریری میں دیکھی. وہ حدیث کو یاد بھی کرتے اور لکھا بھی کرتے. صحابہ کرام علیہم رضوان حدیثیں لکھا بھی کرتے تھے. یہ جو آج کل اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، یہ کمبخت کہتے ہیں کہ بھائی لکھنے کا رواج تو حضور کے وصال کے 300-400 سال کے بعد ہوا،
तो उस पर क्या एतबार